فلسطین کا شہر یروشلم دنیا کا واحد شہر ہے جو 3 بڑے مذاہب کے لیے مقدس ہے، مسلمانوں کے لیے بھی، عیسائیوں کے لیے بھی اور یہودیوں کے لیے بھی۔ اس لیے تینوں مذاہب کی کوشش رہی کہ فلسطین ان کے کنٹرول میں رہے۔ اس کے لیے کئی جنگیں بھی ہوئی جن میں مذہبی رنگ بھی غالب رہا۔ مسلمانوں کے لیے علاقہ اس لیے اہم ہے کیونکہ یہاں اسلام کا تیسرا سب سے مقدس مقام مسجد اقصیٰ ہے جو قبلہ اول بھی ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقع معراج کے لیے روانہ ہوئے۔ اسی طرح یہ شہر عیسائیوں کے لیے بھی بہت اہم ہے کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ یہی وہ مقام ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھایا گیا تھا اور پھر وہ یہیں سے آسمان پر اٹھا لیے گئے، اور یہودی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے کائنات کی تخلیق ہوئی اور یہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کی تیاری کی۔ مسلمان اور عیسائی 1000 برس تک اس شہر پر کنٹرول کی کوشش کرتے رہے۔ کئی صلیبی جنگیں ہوئیں، کبھی مسلمان اس شہر کا کنٹرول حاصل کر لیتے، کبھی عیسائی حکمران کامیاب ہو جاتے۔ 1517 سے پہلے بھی کئی مسلمان حکمران بیت المقدس پر حکومت کرتے رہے، مگر 1517 سے 1917 تک یروشلم خلافت عثمانیہ کا حصہ رہا۔ تقریباً 400 سال تک یہاں عثمانی مسلمان حکمران رہے، مگر 11 دسمبر 1917 کو پہلی عالمی جنگ میں سلطنت عثمانیہ کو شکست ہوئی۔ مسلم دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت کی شکست کے بعد فلسطین کا علاقہ برطانیہ کے پاس چلا گیا۔ برطانیہ نے 1917 کو فلسطین کے مستقبل کے حوالے سے ایک اعلامیہ جاری کیا جس نے اس خطے کی سیاسی جغرافیائی حیثیت کو بدل دیا۔ اس اعلامیہ کو بیلفور ڈکلیریشن کا نام دیا گیا۔ اس اعلامیہ میں برطانیہ نے اعلان کیا کہ وہ یہودیوں کے لیے فلسطینی علاقے میں مرکز بنانا چاہتا ہے۔ ساتھ ہی برطانیہ نے یقین دلایا کہ فلسطین میں رہنے والوں کے حقوق متاثر نہیں ہوں گے۔ پھر فلسطینی علاقے میں یہودیوں کی آبادی بڑھانے کے لیے برطانیہ نے 1922 سے لے کر 1935 تک مغربی ممالک سے یہودیوں کی ہجرت کو یقینی بنایا، اور دیکھتے دیکھتے صرف 13 سالوں میں یہودیوں کی فلسطین میں آبادی 10% سے 27% تک پہنچ گئی۔ مگر دوسری عالمی جنگ کے بعد برطانیہ کی طاقت کمزور ہوئی تو وہ 1947 میں فلسطینی ریاست سے پیچھے ہٹ گیا اور ساری ذمہ داری اقوام متحدہ پر ڈال دی، جس کے بعد اقوام متحدہ نے 1947 میں فلسطینی علاقے کو تقسیم کرنے کے لیے ایک قرارداد منظور کی اور 2 سفارشات پیش کی کہ فلسطین کو 2 ریاستوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ ایک ریاست یہودیوں پر مشتمل ہوگی، دوسری ریاست میں عرب رہیں گے۔ قرارداد میں مزید کہا گیا کہ یروشلم یعنی بیت المقدس تمام مذاہب کے ماننے والوں کے لیے مقدس ہے، اس لیے اس جگہ پر عالمی حکومت قائم ہوگی اور اقوام متحدہ خود اس کے انتظامی معاملات دیکھے گا۔ یہودیوں نے اس قرارداد کو تسلیم کیا۔ یہ بات یاد رہے کہ یہودیوں نے اس قرارداد کو تسلیم کیا اور اسرائیل کی ریاست 1948 میں قائم ہو گئی، لیکن اسے کسی بھی عرب ملک نے تسلیم نہیں کیا۔ اس دن سے آج تک خطے میں کشیدگی ہے، مگر آج جو اسرائیل تیار تھا اس بات کے لیے کہ مقبوضہ بیت المقدس ایک مشترکہ کیپٹل ہوگا، اب اسرائیل نے پورا اس پر قبضہ کر لیا۔ جتنا علاقہ اس وقت اسرائیل مانگ رہا تھا عرب ممالک نے نہیں دیا، آج اس سے کئی زیادہ علاقے پر اسرائیل نے قبضہ کر لیا اور فلسطینیوں کو تھوڑی سی جگہ دینے کو تیار ہے۔ اس کشیدگی نے خطے کو 1949 کی جنگ میں دھکیل دیا۔ اسرائیل اور عرب ممالک کی اس جنگ میں عرب ممالک کی سربراہی اردن نے کی، مگر عرب ممالک کو اس جنگ میں شکست ہوئی، لیکن اس جنگ بندی کے بعد بھی بیت المقدس یعنی یروشلم کا کنٹرول اردن کے پاس رہا۔ پھر 18 سال بعد 1967 میں عرب ممالک اور اسرائیل میں ایک اور جنگ ہوئی جو 6 دن تک جاری رہی۔ اس جنگ نے خطے کی سیاست کو بدل کر رکھ دیا۔ اس جنگ میں نہ صرف عرب ممالک کو شکست ہوئی بلکہ اسرائیل نے شام، اردن اور لبنان کے کئی اہم علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ یروشلم کا بڑا حصہ اسرائیل کے پاس چلا گیا۔ تب سے یہ شہر اسرائیل کے پاس ہے۔ پھر اس کے بعد اسرائیل نے عالمی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یہاں اپنا قبضہ جما لیا۔ ایک دفعہ جب یہ بات واضح ہو گئی کہ اسرائیل زیادہ طاقتور ہے، عرب ممالک کو اس نے جنگ میں ہرا دیا، تو پھر وہ اپنا قبضہ بڑھاتا چلا گیا، جو طاقت تھی اس کا استعمال کرتا چلا گیا۔ عرب ممالک دیکھتے رہ گئے۔ 21 مئی 1968 کو سلامتی کونسل نے قرارداد منظور کی جس میں اسرائیل کے فوجی تسلط کو ناقابل قبول قرار دیا گیا۔ قرارداد میں اسرائیل سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ یروشلم کی حیثیت کو تبدیل کرنے کے حوالے سے اپنے تمام اقدامات کو منسوخ کرے۔ پھر کئی قراردادیں منظور ہوئیں۔